میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کا ذکر انجیل مقدس کے مختلف بیانات میں ملتا ہے، جنہیں متی، مرکس، لوکا اور یوحنا نے قلم بند کیا ہے۔ حتیٰ کہ جناب مسیح کے زمینی والد کو بھی یہ امتیاز حاصل نہیں، حالانکہ ہمارے نام ایک ہی ہیں۔ میں ارمیتھیا کا یوسف ہوں، ایک معمولی کردار۔ اس کے باوجود ان میں سے ہوں جن کے بارے جناب مسیح کے سوا آپ کو انجیل شریف میں سب سے زیادہ معلومات ملتی ہیں۔ انجیل مقدس کے یہ تمام بیانات جناب مسیح کی حیات مبارکہ کے آخری ایام پر خاص توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ متی اور یوحنا عینی گواہ تھے، جبکہ مرکس اور لوکا نے اپنی معلومات مستند ذرائع سے حاصل کی اور انہیں قلم بند کیا۔ اگرچہ ہر ایک کا انداز بیاں اور مقصد جدا تھا، تاہم یہ تمام تحریریں روح القدس کی الہامی رہنمائی کے تحت مرتب ہوئیں۔ متی بیان کرتا ہے کہ میں ایک نہایت مالدار شخص تھا، ارمیتھیا کا رہنے والا اور جناب مسیح کا پیروکار۔ جناب مسیح کے جسد مبارک کے لیے پلاطس کے پاس گیا، پھر جسد مبارک کو کتان کے کپڑے میں لپیٹا اور اسے اپنے ہی نئے مقبرے میں رکھ دیا اور اس کے دروازے پر ایک بڑا پتھر لڑکا دیا۔ مرکز کے مطابق میں مجلس شورا کا معزز رکن تھا اور خدا تعالیٰ کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ میں دلیری کے ساتھ جناب مسیح کا جسد مبارک لینے گیا اور وہ مجھے دے دیا گیا۔ میں نے جسد مبارک اتارا، کتان کے کپڑے میں لپیٹا، مقبرے میں رکھا اور دروازے پر ایک بڑا پتھر لڑکا دیا۔ لوکا بیان کرتا ہے کہ میں ایک نیک اور صالح شخص تھا اور جناب مسیح کی مصلوبیت کے فیصلے اور اس عمل سے متفق نہیں تھا۔ میں یہودیہ سے آیا تھا اور وہ مقبرہ بالکل نیا تھا۔ یوحنا مزید وضاحت کرتا ہے کہ میں پوشیدہ طور پر جناب مسیح کا پیروکار تھا، کیونکہ مجھے یہودی پیشواؤں کا خوف تھا۔ اسی لیے جب میں نے جسد مبارک تیار کیا تو میرے ساتھ اس وقت نیکودیمس بھی تھا۔ ہم نے رواج یہود کے مطابق خوشبودار مصالحوں کے ساتھ جسد مبارک کو کفنایا اور وہ مقبرہ اس باغ میں واقع تھا جہاں جناب مسیح مصلوب ہوئے۔ ہم نے یوم تیاری ہی کے دن جسد مبارک اس مقبرے میں رکھ دیا۔ میں آپ کو یہ تمام تفصیلات ایک بہت ہی خاص وجہ سے بتا رہا ہوں۔ میں منفرد طور پر اس قابل ہوں کہ جناب مسیح کی زندگی کے آخری دن کو بیان کر سکوں۔ جب آپ میری کہانی سنیں گے تو آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ راویوں کو کتاب مقدس کی تفصیلات کہاں سے ملیں۔ میری پیدائش ایک بہت ہی امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ میں ایک مالدار یہودی تاجر کا بیٹا تھا۔ میرے بچپن میں میرا خاندان ارمیتھیا سے یہاں منتقل ہوا، کوہ سیہون پر ایک بڑے گھر میں، جو یروشلم میں ہیکل سے صرف چند 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ ہم اپنے گھر سے سیدھا مشرق کی طرف چلتے، اس پل کو عبور کرتے جسے آپ ولسن آرچ کہتے ہیں، اور اپنے خاص قیمتی تیار کردہ لباس کو لہراتے ہوئے ہیکل کے احاطے میں داخل ہو جاتے تھے۔ عام لوگوں سے گھلے ملے بغیر تو فقیر اور محتاجوں کی تو بات ہی مت کیجیے مجھ سے۔ میرے والد صدوقی فرقے سے تھے، جیسا کہ بہت سے دیگر یہودی مالدار رہنما۔ ہم سماجی لحاظ سے کافی باوقار تھے، موت کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہ تھا اور باریک اور پیچیدہ مذہبی مباحث میں زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ حالانکہ ہم دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہ تھے، پر ہمیں یہ یقین تھا کہ مسیح آ کر اسرائیل کو دنیا کی قوموں میں اس کے جائز اور باوقار مقام پر بحال کرے گا۔ ہم ایسے مسیح موعود کے منتظر تھے جو حضرت داؤد کی زمینی سلطنت دوبارہ بحال کرے۔ حالانکہ یہ شان و شوقت تقریباً 1000 برس سے موجود نہ تھی۔ چونکہ ہم خوشحال تھے، میں بھی دیگر مالدار بچوں کے ساتھ مدرسے جا کر تورات پڑھتا۔ کبھی کبھار غیر معمولی ذہین طلبہ مثلاً ترسوس کا ساؤل بھی ہمارے حلقے میں شامل ہوتا، پر میرا میل جول عمرہ تک محدود تھا۔ مالدار لوگ ہمارے گھر کھانے پر آتے۔ میرے والدین کے تمام دوست بااثر لوگ تھے۔ ہمارے نزدیک کامل الہیات سے زیادہ مال و دولت اہم چیز تھی۔ ہم مذہبی امور دیکھنے کے لیے غریب ربیوں کو معاوضہ دیا کرتے تھے، جیسے آپ کے زمانے میں بعض لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کو اس کام کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ جناب مسیح کی مصلوبیت سے قریب 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چلا کہ وہ اور ان کے حواری یہاں ہیں۔ میں اس مشہور معلم کو سننے کے لیے گیا اور دیکھا کہ ان کے چاروں طرف ہر طرح کے لوگ جمع تھے۔ فطری طور پر میں اپنے مالدار دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا وہاں، اپنے جیسے نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے یہودی لوگ۔ ہم اس سادہ لباس پہنے جناب مسیح کے سامنے رنگ برنگے موروں جیسے لگ رہے تھے۔ ہم مالدار مذہبی رہنما اپنے شاہانہ لباس سے محبت کرتے تھے۔ جوں جوں وہ تعلیم دیتے گئے تو میرا ایمان بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے تعلیم بڑھی، میرے ساتھیوں کا غصہ بھڑکتا گیا۔ وہ آواز بلند کرتے گئے اور میں خاموش ہوتا گیا۔
وہ ان سے الجھے ہوئے سوالات کرتے اور وہ ہر بار ان کے اعتراضوں کا جواب دیتے۔ لوگ دلچسپی سے دیکھتے کہ جناب مسیح مذہبی پیشواؤں کا سامنا کیسے کرتے ہیں، اور میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ میں دل کی گہرائی سے ان کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ میرا قیمتی لباس مجھے شک و شبہ سے بچاتا۔ میں اس امڑنے والے خاموش طوفان سے بے خبر تھا۔ میں نے یہ افواہیں سننا شروع کی کہ جناب مسیح کے ایک پیروکار نے یہودی رہنماؤں کو ان کے حوالے کرنے کے لیے رشوت لی ہے۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی۔ ایسے طاقتور لوگ ایک بے گھر مبلغ سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ جمعرات کی رات کو میں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ عید فصح منائی۔ دیگر مالدار لوگوں کی طرح ہمارے پاس بہترین برہ تھا اور ہم نے قیمتی برتن استعمال کیے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ عبادت کے دوران مجھے اس تقریب میں کوئی خاص فرق محسوس نہ ہوا۔ یہ ویسی ہی تھی جیسے میری اپنی زندگی۔ میری زندگی معمول کے مطابق ہی تھی، یہاں تک کہ آدھی رات کا وہ لمحہ جب میری دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے بدل گئی۔ میرے گھر کے دروازے پر زوردار دھماکے جیسی دستک ہوئی۔ میں فوراً بستر سے اٹھا، اپنا لباس پہنا۔ میرا خادم اور میں تقریباً ایک ہی وقت دروازے پر پہنچے۔ میرے بہت سے دوست ہاتھ میں مشعلیں لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے چلا کر کہا، لباس پہنو، ہمارے ساتھ چلو، ہنگامی صورتحال ہے اور عدالت عالیہ کا اجلاس ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا صورتحال واقع ہنگامی ہے، کیونکہ رات میں کبھی عدالت عالیہ کا اجلاس نہیں ہوتا۔ جب ہم صدر عدالت میں داخل ہو رہے تھے تو مجھے ہنگامے کی وجہ سمجھ آئی۔ وہ جناب مسیح سے ڈرے ہوئے تھے اور اسی خوف کے سبب سے وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس خون کے پیاسے ہجوم کو کچھ بھی نہیں روک سکتا تھا، لیکن وہ انہیں قتل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ اور شاید یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلی دیتا رہا، زیادہ سے زیادہ وہ انہیں کوڑے لگا کر آزاد ہی کریں گے نا۔ میں طویل مقدمے کے لیے تیار بیٹھا تھا اور واقع ایسا ہوا۔ ایک کے بعد ایک گواہ آیا، مگر ان کی اپنی گواہیاں ہی ایک دوسرے سے تصادم کھا رہی تھیں، پر پھر بھی وہ گواہ بلاتے رہے۔ آخرکار مایوسی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب مسیح کو پیلاطس کے پاس لے جا کر موت کا فیصلہ لیا جائے۔ پاؤ پھوٹ رہی تھی۔ کمرے میں موجود تقریباً تمام لوگوں نے اسبات میں سر ہلایا، ماں سوائے میرے۔ میں اتنا جری نہ تھا کہ مخالفت کرتا، مگر میں نے اس فیصلے کی تائید بھی نہیں کی۔ مجھے یقین تھا پیلاطس اس کی بے گناہی کو بھانپ لے کر اسے رہا کرے گا۔ میں کاروباری معاملات کی وجہ سے اسے جانتا تھا اور اسے ایک سمجھدار اور منصف انسان سمجھتا تھا۔ وہ اتنا مضبوط ارادہ انسان تھا کہ کسی یہودی رہنما کے دباؤ میں نہ آتا۔ سورج طلوع ہوا، جناب مسیح پیلاطس کے سامنے لائے گئے اور ہمارے رہنماؤں نے ان کی مصلوبیت کا مطالبہ کیا۔ اس کے پاس جناب مسیح کے قتل کا اختیار تھا جو رہنماؤں کے پاس نہ تھا۔ پیلاطس عام طور پر معمولی باتوں پر بھی لوگوں کو مصلوب کروا دیا کرتا تھا، مگر پر پھر بھی وہ ایک معزز انسان تھا۔ جناب مسیح کا مقدمہ اس کے سامنے پیش ہوا اور میں نے پیلاطس کے منہ سے وہ قیمتی الفاظ سنے، میں اس شخص میں کوئی بھی جرم نہیں پاتا۔ معاملہ یہی ختم ہو جانا چاہیے۔ پیلاطس اسے ہلکی سی سزا دے کر جانے بھی دے سکتا تھا، پر وہ یہودی رہنماؤں کے دباؤ اور دھمکیوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ تو اس نے جناب مسیح کو ہیرودیس انتپاس کے پاس بھیجا مزید تفتیش کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ سارا معاملہ خود ہی ختم ہو جائے۔ ہیرودیس انتپاس نے جناب مسیح سے سوالات کیے، پر انہوں نے ہیرودیس کے سوالات کو نظر انداز کیا۔ عوام کے سامنے رسوا ہونے کی بجائے ہیرودیس نے جلدی سے انہیں پیلاطس کے پاس واپس بھیج دیا۔ پیلاطس نے کئی بار انہیں رہا کرنے کی کوشش کی، پر رہنماؤں کی دھمکیاں بڑھتی اور بڑھتی گئیں۔ اس نے یہودی رہنماؤں کو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جناب مسیح کو شدید کوڑے لگوائے، مگر اس سے ان کا اشتعال مزید بڑھ گیا۔ اگر پیلاطس جناب مسیح کو قتل نہ کرواتا تو لوگوں میں بغاوت پھوٹ سکتی تھی اور پیلاطس اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ وہ ہار گیا۔ آخرکار پیلاطس ان کے سامنے جھک گیا اور اس نے حکم جاری کیا، جناب مسیح کو مصلوب کیا جائے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین آیا۔ یہودی رہنماؤں کی نفرت ایک بے گناہ انسان کی جان لینے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔
मैं इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ न कर सका और अब कुछ करने का वक्त भी नहीं बचा था, क्योंकि अब उनका अंजाम तय हो चुका था। जनाब मसीह मसलूब होने वाले थे और यकीनन एक दर्दनाक मौत का सामना करने वाले थे। मैं सख्त शर्मिंदा था और अपने आप और अपने लोगों के लिए खौफजदा भी। हम किसी मुजरिम को मौत के हवाले न कर रहे थे और खुदा ताला के नजदीक बेगुनाह के खून को बहाना निहायत संगीन गुनाह और जुर्म था, खुसूसन अगर वो बेगुनाह शख्स हकीकत में उसका अज़ली महबूब हो। मुझसे पहले आने वाले अंबिया की तरह मैंने अपनी कौम के लिए दुआ की और अपनी जात के लिए भी। बाज यहूदी रहनुमा जनाब मसीह के पीछे गलगता गए जहां उन्हें कत्ल किया जाना था, पर हम में से अक्सर अपने घरों को चल दिए शर्मिंदगी के साथ। उस दिन हर लिहाज से हक बनता था कि खुदा ताला हमें हलाक करे। जब वक्त गुजरा, आसमान तारीक होता गया और जलजला आया, तब मुझे यकीन हुआ कि हम सब हलाक होने वाले हैं और हम इसी के मुस्तहिक थे। कासिद मेरे घर आया, उसने खबर दी कि बैतुल मक़दस का पर्दा, जो तकरीबन 60 फुट बुलंद था, निहायत मजबूत था, वो ऊपर से नीचे तक फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। खबर डरा देने वाली थी। मैं समझ गया कि ये सिर्फ खुदा ताला ही कर सकता है। खुदा ताला ने अपना बैतुल मक़दस छोड़ दिया है और अब कभी लौट कर ना आएगा। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं अपने चंद वफादार खादिमों के साथ अपने घर से बाहर निकला और कुछ ही वक्त में उस जगह तक पहुंच गया जहां एक हौलनाक मंजर मेरा मुंतजर था। 3 आदमी लटके हुए थे अपनी अपनी सलीबों पर। मामूल के मुताबिक वो सड़क किनारे थे जहां लोग उन्हें देख सकें, उन्हें करीब से देखें, उनका मजाक उड़ाएं और रोम की मुकम्मल ताकत को याद रख सकें। जनाब मसीह उनके दरमियान थे। उनके सर पर पिलातुस की तंजिया तख्ती लगी थी, ये है यसु, यहूदियों का बादशाह। करीब ही चंद औरतें खड़ी थीं, जनाब मसीह को घूर रही थीं, पर आम यहूदी औरतों के बरक्स वो मातम की बजाय दुआ कर रही थीं। मैं तेजी से आगे बढ़ा। ऐन उस वक्त एक रोमी सिपाही ने नेजा जनाब मसीह के पहलू में घोंपा। मेरे अंदर कहीं गहराई से एक बे-इख्तियार सी चीख निकली। पता नहीं कहां से ये एक पुकार उठ रही थी। मैंने उसे दबाए रखा। मैं ऐसा कुछ जाहिर नहीं होने दे सकता था, अपने मुकाम की खातिर, अपनी हैसियत की वजह से। और फिर मैंने देखा कि उनके पहलू से खून और पानी दोनों फव्वारे की तरह से फूट निकले हैं। उन्हें इस नेज़े का एहसास नहीं हुआ। जनाब मसीह पहले ही वफात पा चुके हैं। उनकी मौत के साथ ही मेरा ये खौफ कि मैं क्या था और मैं क्या बन रहा था और उन दोनों के दरमियान का फर्क भी मर गया। सब कुछ गायब हो गया। मैंने करीब खड़े एक अफसर को इशारा किया और उसे अपने साथ पिलातुस के पास चलने को कहा। वो अपनी जगह छोड़ने से घबरा रहा था, मगर वो मेरे जैसे एक परेशान हाल अमीर यहूदी के साथ उसके अफसर से मिलने जाने के लिए ज्यादा परेशान था। रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि यहूदी रहनुमा और पिलातुस सभी एक बहुत बड़े मसले से दो चार हैं। जनाब मसीह के जस्द मुबारक का क्या किया जाए? रोमी आमतौर पर मसलूब किए गए लोगों की लाशों को सलीब पर सड़ने के लिए छोड़ देते ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो, मगर पिलातुस के लिए बायसे शर्म था कि बेगुनाह जनाब मसीह का जस्द मुबारक आवाम की नजरों के सामने यूं लटका रहे। यहूदी रहनुमा शरीयत के तहत इस बात के पाबंद थे कि मौत के 24 घंटों के अंदर जस्द दफन हो, पर वो खुद को जनाब मसीह की मौत से अलग भी रखना चाहते थे और ये कि सारा मामला खामोशी से खत्म हो जाए। जब मेरा मुख्तलिफ काफिला पिलातुस के बाग पहुंचा तो मैं सीधा अंदर दाखिल हुआ। गालिबन मुहाफिजों ने समझा कि मेरे साथ मौजूद अफसर कुछ बताने के लिए आया है और मुझे वो मेरे साबका ताल्लुकात की वजह से पहचानते थे, इसलिए जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो पिलातुस ने बस सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने अर्ज किया, मेहरबानी कीजिए, उस बेगुनाह शख्स का जस्द मुबारक मुझे दीजिए। अफसर ने जनाब मसीह की मौत की तस्दीक की और पिलातुस ने उनका जस्द मुझे सौंप दिया। यकीनन पिलातुस को इस बात का इत्मीनान था कि मैं उसके शर्मनाक अमल की निशानी को मिटाने जा रहा था।
پھر ہم واپس گلگتہ کی طرف لوٹے، جہاں افسر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جناب مسیح کے جسد مبارک کو صلیب سے اتاریں۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں سے کیل نکالنے کا خیال ہی مجھے لرزا گیا۔ اس کے لیے میں اور میرے خادم خود آگے بڑھے۔ میں نے ایک خادم کو قطان کا کفن لانے بھیجا اور دوسرے خادموں کو تدفینی خوشبودار مسالے اور عطریات۔ ان کے پاس یہ خریدنے کے لیے محض 1 گھنٹہ تھا، کیونکہ سورج غروب ہونے والا تھا اور تدفین جلد از جلد کرنا تھی۔ جب میرے خادم چلے گئے تو میں گہری سوچ میں ڈوبا۔ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ تب میرے پیچھے سے کسی کی دبی کھانسی کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ نیکودیمس تھے۔ یہ میرے ذاتی دوست نیکودیمس تھے، جو جناب مسیح کے خفیہ پیروکار تھے۔ میں نے کہا، وہاں میرا نیا مقبرہ ہے، ہم انہیں وہاں لے چلتے ہیں۔ جناب مسیح کے خون کے قطرے ہمارے لباسوں پر گرے، ہمارے قیمتی اور شاہانہ خوبصورت لباسوں پر، اور اب ہم انہیں کبھی نہیں دھوئیں گے۔ ہم مقبرے کے دہانے پر پہنچے ہی تھے کہ میرے خادم بھی واپس آنے لگے۔ میں نے اور نیکودیمس نے جناب مسیح کے جسد کو خوشبوئیں لگائیں، پھر نہایت احتیاط سے قطانی پٹیوں میں لپیٹا۔ ہم نے چہرے اور سر پر کپڑا رکھا اور انہیں آہستگی سے لٹایا، ایک آخری نظر ڈالی اور وہاں سے باہر آ گئے۔ پھر ہم 6 آدمیوں نے مل کر بھاری پتھر کو لڑکا کر مقبرے کے دہانے پر لگایا۔ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے کم از کم 1 درجن طاقتور آدمی کی ضرورت پڑتی، اتنا بھاری تھا وہ۔ نیکودیمس اور میں مردے کو چھونے کی وجہ سے شریعت کے تحت ناپاک تھے، ہم عید فصح میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، پر سچ میں ہمیں پرواہ بھی نہ تھی۔ جناب مسیح وفات پا گئے اور ہماری تمام امیدیں اور خواب ٹوٹ چکے تھے۔ اب ہم ان کے خفیہ پیروکار نہیں رہے تھے، اور غالباً ہم سے عدالت عالیہ کا مقام، معاشرے میں ہماری جگہ اور شاید بہت سی دولت بھی چھننے والی تھی۔ اپنے خون آلود لباسوں میں کھڑے ہمیں وہاں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب یہ سب قیمتی چیزیں بے معنی تھیں۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔